بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کتاب المدیح النبوی سے قصیدہ بردہ شریف کا آج کا سبق۔ امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی۔ قصیدے کی پہلی فصل ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس پہلی فصل کا پہلا شعر آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ فصل نفس کے بیان میں ہے کہ کس طرح ناظم فاہم اپنے ہی آپ سے، اپنے نفس سے بات کرتے ہیں، اور جب انسان خود سے بات کرتا ہے تو بلاغت میں ایک صنعت ہے جسے کہا جاتا ہے تجرید، یہ وہ کہلاتی ہے۔ جب انسان خود سے بات کرتا ہے تو اس بات کرنے کو بلاغت میں، صنعت بلاغت میں صنعت تجرید کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں، آپ سے آپ کے والد کہیں کہ بیٹا میں تم میں مستقبل میں ایک ڈاکٹر دیکھتا ہوں، بیٹا میں تمہارے اندر مستقبل میں ایک ڈاکٹر دیکھتا ہوں، تو ایک تو آپ ہو گئے، اور والد صاحب نے اور ایک چیز کیا دیکھ لی آپ کے اندر، ایک ڈاکٹر۔ تو ایک ڈاکٹر ایک ذات ہے، ٹھیک ہے، اور ایک خود آپ ایک ذات ہو۔ تو ایک ذات کے اندر دوسری ذات کا وجود اور ایجاد کرنے کو ہی تجرید کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ تجرید کی صنعت بہت ہی بھرپور انداز میں حضرت نے استعمال کی ہے، اور خود سے وہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کتنا شاندار یہ شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں امن تذکر جیران بذی سلمی۔ آئیے سب سے پہلے ہم لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہر لفظ کی وضاحت ہو جائے، تب جا کے اس کا معنی ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اشعار میں آپ یہ خیال رکھیں کہ ہر شعر کا معنی لغوی تشریح کے حل پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری چیزیں آپ کو لازمی طور پر ماننی پڑتی ہے، اور کچھ تشریحات کی بنیاد پر اشعار کے معنی سمجھ میں آتے ہیں، ورنہ آپ صرف لغت میں اس کے معنی ڈھونڈ کر سوچیں کہ سمجھ جائیں گے، ایسا ناممکن ہے۔ 50% آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، بات سے مراد آپ کو معنی سمجھ میں آئیں گے، لیکن مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو صاحب کتاب کے ہم عصر کسی شارح سے، کسی شارح کی کتاب آپ پڑھیں گے، تبھی آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی اور آپ اس شعر کی حقیقت اور تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ امن تذکری میں جو ہے وہ حرف استفہام ہے، اور من حرف جر ہے۔ تذکر معجم الغنی میں آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا یہ فعل خماسی ہے، باب تفاعل سے لازم ہوتا ہے اور متعدی دونوں ہوتا ہے۔ تذکر تو ماضی ہے، اتذکر مضارع ہے، تذکر امر ہے، مصدر اس کا تذکر آتا ہے، التذکر آتا ہے۔ اب معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تذکر ایامہ الماضیہ، تذکر ایامہ الماضیہ معنی کیا ہے؟ اعاد تصورہا الی ذاکرتہ، کہ اس نے اپنے گزرے ہوئے زمانے کے دنوں کے تصورات کو دوبارہ اپنے ذہن میں دہرایا، یعنی دوبارہ اپنی یاد کے پہیے کو اس نے دوبارہ الٹا۔ ذکرہا اے لم یعد یتذکر شیئا، اس نے اس کو یاد کیا سے مراد کیا کہ ابھی بھی اسے کچھ یاد آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تذکر کا معنی ہے کہ کسی بھولی بسری چیز کو دوبارہ یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں جیران، اس کی لغوی تشریح ہم دیکھ لیں گے۔ معجم الغنی میں آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ جار جو ہے اس کی جمع آتی ہے جیران اور جارات۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعامل الجار معاملۃ طیبہ، وہ اپنے پڑوسی سے اچھا معاملہ کرتا ہے۔ تو گویا جار کا مطلب کیا ہے؟ پڑوسی۔ من یسکن جنب منزلک، اس کا اور تشریح کرتے فرما رہے ہیں کہ جار سے مراد وہ ہے جو آپ کے گھر کے بازو میں رہتا ہو، او یجلس بجانب مقعدک، یا آپ کی سیٹ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہو، المجاور لک، جو آپ کے قریب ہو۔ اسی لیے ایک مثل بہت مشہور ہے، اسأل عن الجار قبل الدار، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے گھر کی خبر لینے سے پہلے اپنے پڑوس کی خبر لو کہ کہیں وہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی بھوکا نہیں مر رہا ہو۔ اب دوسرا لفظ یہاں پر جو ہم نے دیکھا بذی سلمی،
تو آپ یاد رکھیں کہ یہاں بذی میں ذی جو ہے یہ ذا ذو ذی والا نہیں ہے، یہاں مراد جو ہے یہاں پر بذی سلمی سے مراد، اگر لغوی تشریح دیکھیں تو ہم وہ ذو ذا ذی لے آ سکتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ سے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ والمراد بذی سلم موضع بین مدینۃ بین المکہ والمدینہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان آتی ہے۔ اور یہ جو تشریح میں نے کی ہے ابھی، یہ امام باجوری علیہ الرحمۃ والرضوان کی شرح سے میں نے کی ہے، شرح بردہ سے۔ اب آگے دیکھیں اس شعر کا جو دوسرا مصرع ہے اس کے بارے میں، مزجتا۔ اب یہ مزجتا کی لغوی تشریح ہم دیکھیں تو ملتا ہے مزجا یمزج مزجن و مزاجن، مزج الشیء بالشیء، ایک شے نے مزج الشیء بالشیء معنی کیا ہے؟ خلطہ بہ، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے اس نے ملا دیا، تو مزجہ کا مترادف کیا ہے؟ خلطہ۔ مزج الشراب اب الدواء بالماء، اس نے مشروب کو یا دوا کو پانی میں ملا دیا، ٹھیک ہے۔ مزجت دمعا، اب یہ دمع کی لغوی تشریح دیکھتے ہیں، دمع کسے کہتے ہیں؟ الدمع ماء العین، آنکھ کے پانی کو یعنی آنسو کو کہتے ہیں، والجمع الدموع ودموع، یہ جمع ہے دونوں۔ اب یہاں پر لفظ جرا جو آیا اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں لغوی، جرا یجری جرین و جریانن و جریتن و جریہ و جراء، یہ فعل ہے جرا یجری اور باقی سارے مصدر ہیں، معنی کیا ہے؟ جرى الماء اے سالا، یعنی بہا، تو جرا کا مترادف سالا ہے۔ مقلتم بدمی کہا، تو اب یہاں لفظ مقلہ دیکھ لیتے ہیں، مقلہ کی تشریح کیا ہے؟ مقلتن جمع مقل، مقلتن کی جمع مقل آتی ہے، معنی کیا ہے؟ مقلت العین اے شحمت العین، یعنی آنکھ کا جو کالا حصہ ہے اسے کہتے ہیں، وہ شحمہ ہے۔ التی تجمع السواد والبیاض، جو سیاہی اور سفیدی کو، استغفر اللہ العظیم، یہاں سے میں اب صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، مقلت العین شحمت العین التی تجمع السواد والبیاض، عین کی آنکھ کے اندر جو گوٹی ہوتی ہے اسے شحمت العین کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ التی تجمع السواد والبیاض، جس میں سیاہی بھی ہوتی ہے اور سفیدی بھی ہوتی ہے، یہ پوری سیاہی سفیدی کی ایک گوٹی بنتی ہے، اسے ہی شحمہ کہتے ہیں، اسی کو مقلہ کہتے ہیں۔ فی مقلت ہی احمرار، اور جس کی گوٹی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مقلتم بدمی آیا، تو اب یہ لفظ دم کا معنی کیا ہے وہ ہم معجم الرائد میں دیکھ لیتے ہیں۔ کہا دم سائل احمر یجری فی عروق الانسان، ایک ایسا سائل مادہ ہے لال رنگ کا جو انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، والحیوان، اور حیوان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس کی جمع دماء و دمیء، اور اس کی مثنیٰ، اس کی تثنیہ دمان و دمیان و دموان آتی ہے۔ آئیے اب ہم اس شعر کی تشریح کرنے کے بعد اس شعر کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا امن تذکر جیران بذی سلمی، خود امام بوصیری کہہ رہے ہیں، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ خود امام بوصیری سے۔ فرما رہے اے بوصیری، کیا تمہیں ذی سلم جگہ کے ہمسایوں کی یاد آ رہی ہے؟ یعنی کیا ذی سلم کے پڑوسیوں کی تمہیں یاد آ رہی ہے؟ امن تذکری، کیا تمہیں یاد آ رہی ہے؟ جیران، پڑوسیوں کی، کون سے پڑوسی؟ بذی سلم، ذی سلم کے پڑوسی۔ اور ذی سلم کیا ہے؟ مکہ مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آرام فرما ہے اس سے یہ قریب ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر شے سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے شہر سے محبت کرتا ہے، اس کے شہر سے قریب اگر کوئی قصبہ یا گاؤں ہو تو اس سے بھی وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ ذی سلم بھی بس حضور کے گاؤں سے قریب ہے، لہٰذا یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے بوصیری، کیا تمہیں ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد آ گئی ہے، یاد آ رہی ہے؟ مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی، کہ تم نے اپنے آنکھ سے خون سے ملے ہوئے آنسو بہا دیے۔ مزج یمزج منی کیا؟ ملانا، یعنی تم نے ملا دیا دمعا، آنسوؤں کو، جرا جو آنکھ سے بہے ہے، کس سے؟ من مقلہ، یعنی جو آنکھ کی
ٹوٹلی معنی جرا من مقلتن کا معنی ہے جو آنکھ سے بہے ہیں، بی دمی کس سے ملا دیا؟ خون سے. تو مزست دمعن بدمی، یہ پورا جملہ ہے کہ آپ نے خون کو یا آنسو کو خون سے ملا دیا ہے. یا کہنا مطلب اب یہ شعر کی پوری تشریح کرنے کے بعد اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں کہ اے بوسیری، کیا تمہیں ذی سلم کے پڑوسیوں کی یاد آ چکی ہے جس کی وجہ سے تم آنسو کی جگہ خون بہا رہے ہو؟ انشاءاللہ کل پھر نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.